ہو نا تو بندہ ڈرتا ہے، یار یہ ان اتنی چیزوں کے مالک یہ ہے، یہ آدمی ہے، ہر طرح کی خوشامد کرے گا۔ آؤ سر آپ یہاں بیٹھے ہیں حضور، دست بستہ، اور یہ کیا کیا انسان کرتا ہے۔ بات ٹھیک ہے، سمجھ آئے گی نہیں؟ اب ذرا میں اپنے سامعین کو لے جانا چاہتا ہوں اس مالک حقیقی کی طرف۔ جس نے یہ زمین بنائی، اور اتنی بڑی زمین کہ کتنی بادشاہیاں آباد ہیں، جانور چل رہے ہیں، انسان چل رہے ہیں، کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں، حشرات الارض چل رہے ہیں، اتنی بڑی فضا کہ آسمان اور اس زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ در و دیوار، پہاڑ، دریا، باغ، لالا زار، لہلہاتے کھیت، درخت، شجر، حجر، نباتات، جمادات، حیوانات، اور وہ چیزیں جو سمندری مخلوق ہے جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ چند چیزیں ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مخلوق یہی ہے؟ نہیں، وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، یخلق و مضارع ہے، حال پر بھی آتا ہے اور مستقبل پر بھی، کہ وہ اب بھی حال میں بھی پیدا کر رہا ہے اور مستقبل میں بھی پیدا کرتا جائے گا۔ جو چیز چاہے گا وہ پیدا کرے گا۔ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ آ رہی ہے ابھی تک صدائے کن فیکون۔ مصرع پہلا کہڑا کہ یاد کسی ہے؟ نہیں یاد۔ ہاں اب کچھ بھی نہیں مجھ کو محبت کے ہیں جی۔ ہاں یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ کن ہو جا، یکون ہو گئی۔ نقاش سے کر سکے ہے کب نقش خلاف، کاتب ہاتھ وچ چاوے قلم، لکھے الف تے بے نہیں پہنی، الف پہنا ہے، لکھے بے تے جیم نہیں پہ سکتا، جیم ہی پیسی، کیونکہ کاتب کے ہاتھ میں ہے جو چاہے لکھے۔ یہ تو مجازی عارضی فانی کاتب ہے، جو اصلی کاتب ہے، جو کاتب تقدیر ہے، اس کا لکھا ہوا کون مٹا سکتا ہے؟ سمجھ آئی؟ تو نقاش سے نقش خلاف نہیں کر سکتا۔ ہم نقش ہیں، وہ نقاش ہے، ہم مصنوع ہیں، وہ صانع ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ مسجود ہے، ہم ساجد ہیں، وہ معبود ہیں، ہم عابد ہیں، وہ ممدوح ہے، ہم حامد ہیں، وہ موتی ہے، ہم محتاج ہیں، وہ شاہ ہے، ہم گدا ہیں۔ تو اصلی بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، اس کی ذات ہے بادشاہ حقیقی، تصرف ہے جو چاہے کرے۔ تو اتنی بڑی پھیلی ہوئی کائنات دیکھ کر جو بے وقوف آدمی اس سے ڈرتا نہیں، چودھری ملک اور شاہ عبداللہ سے ڈر جاتا ہے اس کا محل دیکھ کر، اس کی دولت دیکھ کر، اور اتنی بڑی پھیلی ہوئی کائنات دیکھ کر اس سے نہیں ڈرتا۔
کتنا احمق انسان ہے، انسان کتنا احمق انسان ہے کہ ایک فانی انسان کی اشیاء تجھ پر اتنی ہیبت طاری کیے ہوئے ہے، اور جو حقیقی مالک ہے اس کی اتنی دولت، اتنا تسلط، اتنا قبضہ، اتنا تصرف ہر چیز پر، ہر وقت، ہر معاملے میں، اس کی طرف تیری توجہ نہیں جاتی۔ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ میں نے پڑھا عربی میں علماء بیٹھے ہیں، حضرت دیکھیں اس میں توحید کا رنگ کیا ہے۔ ہمارے آقا نے اس سارا واقعہ جو ہے، آج کوئی پیر صاحب ہوں، ان کے چمچے مرید ہوں، یہ سٹیجوں پر بولنے والے اکثر خطیب جو لفافے لیتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، تو وہ پیر صاحب کی کرامت کہیں گے، دیکھیں جناب کی پیر صاحب کی کرامت دیکھیے، فلاں صوفی صاحب کی کرامت دیکھیے، ہمارے شیخ کا مقام دیکھیے، لیکن کملی والے آقا کا مقام دیکھیے کہ ساری باتیں کر کے تو حضور نے فرمایا کہ میرے اللہ کا مجھ پر کتنا کرم ہے۔ یہ میں آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں، ہمارے آقا و مولا کا ارشاد۔ عطا بن رباح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے، قالا سمعت رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، را صاحبہ بزن، حضور نے ایک کپڑے فروش کو دیکھا، کپڑا فروش بازار وچ کپڑا پیا بیچنا آیا، فشترا منہ قمیصاً باربعۃ دراہم، آپ 4 درم دے کے اس کو قمیض چاہ کی دی، بازار وچ بندہ پہ بیچنا آیا قمیض، حضور آئے تے قمیض آپ پسند آئی تے آپ 4 درم دے کے نا اساں تے قمیض چاہ کے دی، اے گل بڑی بس حضور نہیں حدیث، وہو علیہ، آپ پا کے دی، اتھے ہی بازار وچ آپ پا کے دی۔ ہون مولوی صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب پچھے چیلا چمچا چاسی، آپ کار وچ ویسن ناسن توسن چھپ چھپ کے کپڑے پا کے تے ٹش مش کڈ کے نکل سن، پاویں کوئی بھی ہوئے، لیکن آقا دی شان ویکھو، آقا دی شان ویکھ، کملی والا خاتم النبیین سید الاولین والآخرین، جس دے لوا دے تلے آدم بھی ہے، عیسیٰ تک تمام نبی جس سے چنڈے تلے کھلو سن، او نبی، قمیض پسند آ گئی، 4 درم، 4 درم نہیں کتنی 2 آنے، اون دی قیمت بڑھنی 2 آنے، آپ دیتے، قمیض اتھے ہی پا کے دی، شان ویکھ محبوب خدا دی۔ فَإِذَا رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، آپ قمیض پائی نا، سامنے ایک انصاری آ گیا، سادہ جا بندہ، آپ پانے گئے تو بندہ سامنے آ گیا، قال یا رسول اللہ اکسنی قمیصاً کساک اللہ من ثیاب الجنہ، اس آکھا یا رسول اللہ اے قمیض ماں پوا چھوڑو، اے جڑی پائی نے نہ ہونا، اے قمیض کملی والیا ماں پوا چھوڑ، اللہ تو دا جنت نہ جوڑا دے وے، اے ماں چاہ دے، اتھے ہی بازارے وچ ہاں ایک ایک جملہ رک کے ٹر کے تبصرہ کر کے گزرنے جو گئے۔ لاؤ کو پیر صاحب، بڑے سے بڑا پیر، لاؤ کوئی مفتی، علامہ، خطیب، لیڈر، جو میرے آقا کی تقلید یوں کرے، یا رسول اللہ اکسنی قمیصاً
کساک اللہ من ثیاب الجنہ، کملی والے ہے قمیض ماں چاہ دے اللہ تو دا جوڑا جنت نہ دے وے، دعا کی تھی. آپ نہیں کچھ فرمایا ہوئے میں ہون پائیے یا میں کدیے یا ہون گلی وچ بازارے وچ کھلو کے میں نے کل منگنا پیا. فرمایا فنضع القمیص، آئے اے امت محمدیہ یہ لمحہ کا ذرا تصور کرو کہ اس آنکھیں تے حضور اتھے ہی قمیض لانی شروع کی تھی بازارے وچ کھلو کے. سائل جو ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ قمیض لائی فکسا ہو ایا ہو، آپ اسا اتھے ہی پائی. فرمایا اور پا میں نے سامنے پا. ثم رجع الى صاحب الحانوت، آپ اسا قمیض پوا کے پھر دکاندار در آئے، پھر اسی دکانہ دے آئے جتو آپ خریدی ہے. فشترا منہ قمیصاً باربعۃ دراہم، 4 درم دے کے آپ اور قمیض چاہی. اس اگے نہ نہیں کی تھی، اسے چاہتی تھی اور 4 درم دے کے. وَبَقِيَ مَعَهُ دِرْہَمَانِ، ہون حضور کو رہ گئے 2 درم. غریبی نہ دور ہے، غربت اختیاری ہے، فقر اختیار ہے، اختیاری فقر. رہ گئے 2 درم. فَإِذَا هُوَ بِجَارِيَةٍ فِي الطَّرِيقِ تَبْكِي، آپ تک کیا ہے کہ نکی جی کڑی رستے بیٹھی تے رونی پہ یہی. قمیض آپ کہن کے ٹورے نا، نکی جی کڑی اور رونی پہ یہی رستے بیٹھی ہیں. تو میں ہوئے ہیں تو گزر بھی جائیں نہیں، جڑا پل تو گزارنے والا ہے وہ اینج نہیں گزرنا. جڑا پل تو گزارنے والا ہے وہ اینج نہیں گزرنا. کڑی پہ نکی جئی 5-6 سالہ نہیں 7 سالہ نہیں رونی پہ یہی بیٹھی. آپ قمیض پا کے نا تے اینج مڑے نا تے اگے سامنے. فقال ما یبکی کے، کس گلاں تو دا روایا ہے؟ ما یبکی کے، او تو دا کیڑی گلاں روایا ہے، کیوں بھی رونی ہے؟ فقالت یا رسول اللہ، اس آکھا یا رسول اللہ دفع الی اہلی درہمین اشتری بہما دقیقاً فہلکا،